بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات، میں آپ تمام اہل محلہ کی جانب سے امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب کو یہاں راجہ اکرم کالونی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے بڑی عزت افزائی ہے کہ آج اسلامی تحریک کے قائد ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، زیادہ ہمارے یہاں مربی شمس الرحمان سواتی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی اور دیگر قائدین بھی موجود ہیں۔ میں ان سے معذرت کرتے ہوئے امیر جماعت کو بلاؤں گا، لیکن ان سے پہلے چند باتیں اس پروگرام کے حوالے سے۔ یہ الحمدللہ ہمارا اس زون میں محترم سراج صاحب ہماری 10 مساجد ہیں، اور اس مسجد کا سنگ بنیاد بھی کچھ ہی عرصہ پہلے محترم امیر جماعت، سابق امیر جماعت قاضی حسین احمد مرحوم نے رکھا تھا، اور الحمدللہ آج اس مسجد میں تکمیل قرآن کی تقریب بھی ہے۔ تو آج آخری تراویح جو ہے وہ یہاں ہوئی ہے، جس میں آخری پارے کی سماعت ہوئی ہے۔ ایک یہ حوالہ ہے، اور دوسرا حوالہ اس مسجد کے جو محتمم ہیں، جو اس کے کمیٹی کے صدر ہیں، ہمارے رکن جماعت ہیں محمود علی صاحب، ان کے بیٹے کا نکاح مسنونہ وہ بھی آج ہونا ہے، تو اس کا خطبہ بھی آپ نے ارشاد فرمانا ہے۔ میں بلا تاخیر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور حاضرین سے مخاطب ہوں۔ محترم امیر جماعت سراج الحق صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں اور اہل محلہ سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادت کا لمحہ ہے، خوشی کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ختم قرآن یہاں مکمل کیا۔ قرآن کریم کی 30 پارے آپ لوگوں نے سن لی ہے، اور 6666 آیاتیں آپ لوگوں نے اپنی اوپر گواہ بنا دی ہے کہ وہ آپ تک پہنچائی گئی ہے۔ اس لیے یہ بہانہ تو ختم ہوا کہ ہمیں حق نہیں پہنچاتا، اللہ کا پیغام نہیں پہنچاتا، اور روز محشر میں سوال بھی یہی ہوگا کہ الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آدمی کہے گا کہ ہاں، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا تو آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے جھٹلایا تھا اور جواب دیا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تو تم خود نہیں سمجھتے ہو۔ اس لیے یہ جو قرآن کریم آپ لوگوں نے سنا ہے، اس پر ایمان لانا بھی لازمی بات ہے، سب سے پہلی بات، اور اس کو سمجھنا کہ اس قرآن میں ہے کیا، یہ دوسری اہم بات ہے۔ اور تیسرا اہم بات یہ ہے کہ اب اس کو پاکستان میں نافذ کرنا ہے۔ اس وقت آپ لوگوں نے بھی تلاوت کی ہے، ہندوستان میں لوگ تلاوت کرتے ہیں، برطانیہ میں بھی لوگ تلاوت کرتے ہیں، بلکہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے حفاظ جاپان لوگ بلاتے، ادھر بھی تلاوت۔ تو یہ تو غیر مسلموں کی دنیا میں بھی مسلمان قرآن سنتے ہیں،
لیکن پاکستان بنا تھا اس لیے کہ اس میں نظام قرآن کا بنے گا، جو 65 سالوں میں نہیں بنا ہے۔ کیوں نہیں بنا ہے؟ اس لیے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اختیار ہے، جو حکمران ہے، ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، دل میں قرآن نہیں ہے، عمل میں قرآن نہیں ہے، اعمال میں قرآن نہیں ہے، تو اس لیے قرآن حکمران نہیں بن سکا۔ اور یہ ایک مظلوم کتاب ہے جو الماریوں میں ہے یا حفاظ کرام کے دلوں اور سینوں میں ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے سچی دل کے ساتھ، عشق اور محبت کے ساتھ قرآن کریم کو سنا ہے، تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس قرآن کو پاکستان کا حاکم بنانا ہے۔ اس میں بہت سارے احکامات ہیں جس پر کوئی بھی عمل نہیں کرتا، تو کیا آپ لوگ اس کا جواب نہیں دیں گے اللہ کے ہاں؟ کہ آپ کے عدالتوں میں تو قرآن نظر نہیں آیا، آپ کی معیشت تو سود کی بنیاد پر تھی، وہ تو قرآن کے مطابق نہیں تھا، آپ کی سیاست تو انگریزوں کا تھا، یہاں تو قرآن کا رنگ نہیں تھا۔ اس لیے آپ سب لوگوں سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ لوگ کسی نہ کسی اسلامی جماعت سے وابستہ ہو جائے، تاکہ وہ جماعت اقتدار میں آ جائے اور اس قرآن کے حاکمیت اور اس کا قانون نافذ کر سکے۔ جماعت اسلامی رنگ اور نسل سے بالا تر، مسلکی اختلافات سے بالا تر، خالص اور خالص اس ملک میں شریعت کے نظام کے لیے بنی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ کسی پرت کی جماعت نہیں ہے۔ ہر 5 سال اس میں الیکشن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نیا کارکن منتخب ہوتا ہے، پھر وہ کام کر کے چلا جاتا ہے، پھر کوئی نیا آتا ہے، اس لیے کہ ایک نظریے پر مبنی جماعت ہے۔ یہ کسی خاندان کا یا کسی خانقاہ کا یا کسی پیر کی جماعت نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جماعت ہے۔ تو آپ کو تو اس پہ یکسو ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس کا واحد مقصد اس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے۔ یہ نظام آئے گا تو ہر آدمی کو اپنا حق ملے گا، ماں باپ کو حق ملے گا، بچے ان کی عزت کریں گے، اور بچوں کو حق ملے گا، والدین ان پر شفقت کریں گے، بیوی کو حق ملے گا، شوہر اس کا حق ادا کرے گا، اور شوہر کو بھی حق ملے گا، بیوی اس کا حق ادا کرے گی۔ ہر انسان کو روشنی میسر ہوگی جس میں وہ اپنا حق اور دوسروں کا حق پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کا ایک ہی صورت ہے، اور کوئی راستہ تو نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ بندوق اٹھا کر لڑنے کی ضرورت ہے تو کس سے لڑتے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں کسی غار میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اللہ اللہ کر کے، تو اس سے تو اور باطل خوش ہو جائے گا کہ چلو آدمی غار میں بیٹھ گیا، مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا۔ ایک ہی راستہ ہے کہ سب لوگ مل کر اس انقلابی جماعت کا ساتھ دے دے جس کا نام جماعت اسلامی پاکستان ہے، جو ملکی بھی ہے اور بین الاقوامی بھی ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن کا یہی پیغام ہے۔ ایک آخری آیت کا ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں کسی بھی جماعت کا ساتھ دیا تو قیامت میں اس کے بارے میں کوئی باس پرس نہیں ہے۔ میں نے پیپل پارٹی کا ساتھ دیا، میں نے NP کا ساتھ دیا، میں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، میں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا۔ یہ سارے دنیا کے معاملات ہیں، آخرت میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے، تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ روز محشر، قیامت کے دن، یہ لیڈر، یہ بڑے، یہ اپنے کارکنان سے بیزار ہو جائیں گے اور ادھر ادھر بھاگ جائیں گے کہ ہمارے پیچھے نہ آنا، اس لیے کہ ہم خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور آپ لوگوں نے پیچھے اتنا قطار بھی بنایا ہے۔ تو یہ کارکنان جو اپنے آپ کو جیالے اور لاڈلے اور کیا کیا کہتے ہیں، سپورٹر ہے اور ووٹر ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال سے فریاد کریں گے کہ لو ان لنا کرتن فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ ابھی ایک بار پھر دنیا میں جانے دے دے تو ہم بھی اس طرح ان سے جدا اور بیزار ہو جائیں گے جس طرح آج یہ ہمارے کسی کام نہیں آتے۔ تو آپ مجھے بتائیے، دنیا کا مسئلہ ہے یا آخرت کا مسئلہ ہے؟ بالکل آخرت کا مسئلہ ہے۔
اور پھر جب انسان بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور نامراد اور مایوس، کیا کرتا ہے؟ پھر اپنی انگلیوں پر دانت لگاتے ہیں، اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول، یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنے دانتوں سے اور یہی کہیں گے کہ ہم نے پیغمبروں کا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس ہے ہمارے لیے کہ ہم نے فلاں آدمی کو کیوں اپنا خلیل اور دوست اور لیڈر بنایا۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو جھنڈا اس دنیا میں آپ کے ہاتھ میں ہے، یہی جھنڈا قیامت میں آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جس لیڈر اور جس آدمی کے گرد یہاں آپ جمع ہو جاتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں اس لیے یہی آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی خالص ایک دینی جماعت ہے، ایک مذہبی جماعت ہے اور ایک انقلابی جماعت ہے۔ ہمارے ساتھ اس دنیا کو بھی ترقی دینے کا ایک پروگرام موجود ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم نے اپنی دنیا کو شریعت کی روشنی میں خوبصورت بنائے تو ہماری آخرت اور قیامت میں بھی کامیابی یقینی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ ڈال ہے۔ دیکھیں روزہ ڈال کیوں ہے؟ ہونا تو یہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ روزہ گڑ کی طرح ہے، یا روزہ شہد کی طرح ہے، یا روزہ پانی کی طرح ہے، یا روزہ گوشت کی طرح ہے، یا روزہ کھجور کی طرح ہے۔ نہیں، حضور نے فرمایا کہ روزہ ڈال ہے، ڈال کی طرح ہے، اس لیے کہ ڈال لڑائی میں کام آتا ہے۔ ڈال کے ذریعے آپ اپنے حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو ڈال اس وقت ڈال کی ضرورت ہے جب انسان کشمکش اور جدوجہد اور باطل کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہو۔ لیکن جب ایک آدمی نہ لڑتا ہے باطل کے خلاف، نہ کوئی جذبہ رکھتا ہے اس سے لڑنے کا، اس کو ڈال کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس لیے میرے دوستو، آپ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو جنت عطا فرمائیں۔ لیکن جنت جو ہے یہ بزدلوں کی جگہ نہیں ہے، یہ بے غیرتوں کی جگہ نہیں ہے، یہ منافقوں کی جگہ نہیں ہے، یہ امریکی اور استعمار کے دوستوں کے لیے نہیں ہے، یہ مخلصین کی جگہ ہے۔ تو اس لیے غیرت مند مسلمان بن کر، جرأت مند مسلمان بن کر، مجاہد مسلمان بن کر، متقی اور پرہیزگار اور پرجوش مسلمان بن کر اس ملک میں ہمارے ساتھ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ساتھ دیجیے۔ یہی رمضان کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔